الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی یہ آخری شب قدر ہے، اور جتنے لوگ پہلے دن سے آئے ہیں انہیں مبارک ہو کہ ان 5 راتوں میں ایک رات تو کوئی شب قدر ہوتی ہے، تو آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جتنے بھی لوگ اس سے کم بھی آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جس رات میں آئے ہوں وہی شب قدر ہو گئی ہو، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا رزق اٹھایا نہیں، سوچا 5ویں رات جاگ لیتے ہیں، پتہ نہیں کون سی ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ آخری رات ہے، اور اب 1 سال کے بعد نہ جانے ہم میں سے کس کو یہ راتیں نصیب ہوں گی اور کس کو یہ راتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ تو 1 بج چکا ہے، 1 گھنٹے کا بیان انشاءاللہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آخری ذکر، اس سال کی آخری اجتماعی دعا بھی انشاءاللہ رمضان میں ہوگی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صحابہ اکرام حضور سے کتنا اور کیسا عشق کرتے تھے۔ چونکہ میں نے یہ موضوع سب سے آخر میں رکھا، ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی پہلی بات سنی، پھر انسان جب دوسری بات سنتا ہے تو پہلی بات اس کے ذہن سے تھوڑی سی پھیکی پڑ جاتی ہے، پھر دوسری بات سنتا ہے اور تیسری بات سامنے آتی ہے تو دوسری بات پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تو میں نے عشق کی بات سب سے آخر میں رکھی تاکہ پوری سال یہ رنگ غالب رہے، یہ عشق کا رنگ کسی عاشق رسول سے ہرگز پھیکا نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، آج آخری لمحات ہیں، آخری دن ہے اس محفل کا، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ٹائم بھی اس میں بالکل فکس ہے، آپ جانتے ہیں ہم لوگ 1 منٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں کرنا چاہتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ، چونکہ سحری کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پوری توجہ میرے ساتھ رکھیں گے، اور چونکہ آخری رات ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو، ہے کہ نہیں، تو اس لیے پوری توجہ رکھیں گے اور میرے ساتھ مل کر بولیں گے بھی، یعنی محفل ہم اور آپ اس انداز میں سنیں گے جس طرح ہم نے اور آپ نے 27ویں شب قدر میں سنی تھی، ہے کہ نہیں، بولیں گے بھی اور سنیں گے بھی، تاکہ ہمیں سننے کا بھی ثواب ملے اور بولنے کا بھی ثواب ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، دشمنان اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اب جب مدینہ شریف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو وہاں تو ایک زمانے سے لوگوں نے خبر سن لی تھی کہ اللہ کے محبوب آنے والے ہیں، تو ان کا انداز یہ تھا مدینے والوں کا کہ وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر مدینے کے باہری راستوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، نہ جانے کس دن اللہ کا محبوب آ جائے، نہ کس وقت اللہ کا محبوب آ جائے، کس دن اللہ کا محبوب آ جائے۔ اس انتظار میں جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، عالی شان صحابہ اکرام کا جلوس نکلا، حتیٰ کہ جھنڈے بنانے کے لیے صحابہ اکرام نے اپنے سروں کے عمامے کھول کر لکڑیوں پر لپیٹ دیے تھے، اور وہ جھنڈے بنا کے لہرا رہے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کے پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے۔ اب اگر کوئی ایک اچھا عالم دین، باعمل عالم دین، کوئی پیر صاحب آ جائیں تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش رہتی ہے کہ حضرت ہمارے یہاں قیام کر لیں، ہمارے یہاں ٹھہر جائیں، ہمارے یہاں تھوڑی دیر وقت دے دیں، ہماری قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے، پیر صاحب کا قدم پڑ جائے۔ جب پیر صاحب کے قدم کی یہ اہمیت ہے تو رسول اللہ کا قدم، حضور کا قدم ہے، وہ پتھر پہ رکھ دیں تو پتھر بھی ضائع نہیں کرتا ہے، اپنے سینے میں ان کے نقش پا کو محفوظ کر لیتا ہے۔ سب چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر جو ہے آرام فرمائیں،
لیکن دیکھیں اونٹنی کی قسمت کو بھی سلام جس پہ میرے نبی سواری فرمائیں. لوگ کہتے ہیں نا حضور معاذ اللہ ہماری طرح، میں کہتا ہوں ان کے جانور بھی تمہاری طرح نہیں ہیں، ان کے جانور بھی تمہاری طرح نہیں ہیں. اس پوری کائنات کے تمام جانور میرے نبی کی اونٹنی کے قدموں پہ قربان. اللہ کے محبوب سے لوگوں نے کہا ہمارے گھر آرام فرما لیں، فرمایا میری اونٹنی کو اللہ کی طرف سے جہاں حکم ملے گا وہ وہیں ٹھہر جائے گی، وہ اللہ کے حکم سے مامور ہے. اب یہاں آ کے مجھے ایک مزیدار جملہ جو میرے ذہن میں ہے، آپ کو بھی وہ لذت دے گا. ہم بڑی محبت سے کہتے ہیں ایوب انصاری تیری قسمت کو سلام، مدینے کی ہر گلی میں جانے کے بعد میں اونٹنی بیٹھی ہے تو ایوب انصاری تیرے دروازے پہ بیٹھی ہے، تیری چوکھٹ پہ بیٹھی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت ابو ایوب انصاری کا جو مکان تھا وہ اس انداز میں تھا، یعنی ایک نیچے کی منزل اور ایک اوپر کی منزل، 2 منزل کا مکان. اب جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی منزل میں نیچے ٹھہرایا تاکہ جو بزرگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، حضور سے ملاقات کے لیے آئیں تو انہیں ملاقات کرنے میں، اوپر چھت پہ جانے میں دشواری نہ ہو. آج کل تو 18-20 سال کے جوان بھی کہتے ہیں ایک منزل چڑھنے کے بعد لفٹ ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا. ایک صاحب نے مجھ سے بھی کہا میرے روم میں آ کے حضرت کمیٹی سے کہہ کے لفٹ لگوائیے آپ کے روم میں. میں نے کہا کیونکہ چڑھا نہیں جاتا زینے پہ. بہرحال تو اس چیز کا خیال کیا گیا کہ اللہ کے محبوب سے لوگ ملنے آئیں گے تو نیچے زیادہ مناسب ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرمانے لگے، لوگ ملاقات کرنے آنے لگے. تو ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی اوپر کی حجرے میں رہنے لگی. اب اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوتے تھے، دیواریں پتھر کی، مٹی کی، اور جو چھت بنائی جاتی تھی وہ کھجور کی چھال کی، ٹھیک ہے، کھجور کی لکڑیاں رکھی جاتی، چھال رکھی جاتی، پھر اس پر مٹی ڈال دی جاتی اور اس طرح سے اس کو تیار کر دیا جاتا. یعنی ویسے تو کوئی چیز چھت سے نیچے نہیں آئے گی، لیکن باریک چیز جو اپنا راستہ بنا لیتی ہے وہ آ جائے گی. جسے کہتے ہیں پانی، ہے کہ نہیں. ایک دن کیا ہوا، تھوڑی سی آواز ہو چاہیے میرے کو، اشارہ کر دینا میرے کو. ایک دن کیا ہوا، رات کا وقت ہے. اب ذرا سا تصور میں لائیے اس بات کو جو کہنے لگا ہوں. رات کا وقت ہے، ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی اوپر کے حجرے میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے حجرے میں ہیں. اب ہوا یہ، اچانک سے ابو ایوب انصاری کی بیوی کے ہاتھ میں کوئی مٹی کا، پانی کا برتن ہے، سامان گھر کی سیٹنگ کرتے ہوئے وہ ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. وہ کیا ہوا، ٹوٹ گیا. اب جب ٹوٹا ہے تو پانی بکھر گیا. قریب تھا، یہ بات سردی کے زمانے کی ہے، قریب تھا کہ وہ پانی کے قطرے نکلتے اور میرے نبی کے اوپر گر جاتے. ہوا یہ، ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی کے لیے ان کے گھر میں سردی کے زمانے میں اوڑھنے کے لیے ایک ہی لحاف تھا. کیا تھا؟ ایک ہی لحاف. جیسے ہی پانی زمین پر گرا، ابو ایوب انصاری کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو پانی کے قطرے اس چھت سے نکل کے میرے نبی پہ گر جائیں، حضور کے آرام میں خلل پڑ جائے. لحاف اتار کر پورا پانی پہ ڈال دیا، پانی اس لحاف میں جذب کر لیا. اور جب اس لحاف میں جذب کیا تو پانی زیادہ تھا، وہ پورا لحاف ایسا ہو گیا جیسے بالکل پانی ہی پانی. اب ان دونوں کے سونے کے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو دونوں نے جانتے ہو کیا کیا، ایک کونے میں بیٹھ گئے. سردی میں، سردی لگ رہی ہے مگر لحاف بھگو دیا ہے تاکہ ہماری نیند خراب ہوتی ہو جائے، محبوب کے آرام میں خلل نہ پڑے. عشق دیکھیے. اب کونے میں بیٹھے بیٹھے جب رات بھر بیٹھے، اور بیٹھے کس کے لیے، دنیا دار کے لیے نہیں، مدینے کے تاجدار کے لیے بیٹھے ہیں، حضور کے لیے بیٹھے ہیں. پوری رات بیٹھے رہے تو دونوں شوہر بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کیا یہ مناسب ہے کہ ہم اوپر رہیں، محبوب نیچے رہیں؟ کیا یہ بہتر رہے گا کہ ہم اوپر رہیں اور میرے آقا نیچے رہیں؟ صبح ہی اٹھے کہا یا رسول اللہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ اوپر رہیں، آپ کے قدموں کے سائے میں ہم رہیں.
تاکہ ہماری زندگی کی معراج ہو جائے۔ ابو ایوب انصاری کا حال یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بھیجا تو ہماری طرح ایک کھون سجا کر، اس زمانے میں مٹی وغیرہ کے جس طرح کے بھی برتن ہو، کھانے کے لیے کھانا بھیجتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے اور کچھ کھانا مروت میں، محبت میں چھوڑ دیتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے علماء کرام بزرگان دین تھوڑا سا کھانا اپنے برتن میں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بتائیے سنت ادا نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے، آپ سے زیادہ سنت جانتے ہیں حضرت، آپ سے زیادہ حضرت سنت جانتے ہیں، لیکن بزرگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی دلجوئی کے لیے بطور تبرک کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی فیض مل جائے۔ اور ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ شاید اس کے علاوہ، چونکہ یہ انسان کی عادت اور فطرت ہے کہ جو سب سے اچھا کھانا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ، بلکہ کبھی کبھی سارا کھانا مہمان کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو اس لیے بھی ہمارے بزرگ چھوڑ دیتے ہیں، کیا پتہ اس کے علاوہ گھر میں کھانا نہ ہو اور یہ محروم رہ جائیں، تھوڑا سا چھوڑ دو تاکہ انہیں بھی ثواب اور برکتیں مل جائیں۔ تو ابو ایوب انصاری کے ہاں جب حضور تناول فرما لیتے کھانا اور وہ کھون حضور کے پاس نیچے لایا، ابو ایوب انصاری کے پاس لایا جاتا، تو ایوب انصاری کہتے لانے والے سے، یہ بتا حضور نے انگلیاں کدھر ڈالی تھیں؟ یہ بتا یہ کھون میں حضور نے کھایا تھا، لیکن یہ بتا حضور نے انگلیاں کدھر ڈالی تھیں؟ آنے والا کہتا حضور نے انگلیاں ادھر ڈالی تھی، ادھر ہی انگلیاں ڈال ڈال کے زبان سے چاٹتے، مجھے مصطفیٰ کی جھوٹن مل گئی ہے، اب دنیا کی کسی دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، صحابہ کے ساتھ جا کے ابو ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہرے۔ ایک زمانہ گزر گیا، تقریباً 1400 صحابہ اکرام کا ایک قافلہ جب تیار ہوا تو مسلمانوں نے حضور کے ساتھ یہ نیت کی کہ اب واپس مکہ چلیں عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، جب جب مدینہ اور مکے کی بات آئے گی آپ کو ایک ایک منظر ذہن میں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے اللہ آج کی رات کے صدقے میں آنے والی سال میں ان کو بھی دکھا دے۔ تو میرے نبی نے اور صحابہ نے یہ پلان کیا کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے چلتے ہیں۔ آئے، مکے میں داخل ہونے ہی والے تھے، 1 میل کے فاصلے پر کفار مکہ نے روک دیا، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، مکے والے پہلے آپس میں مشورہ کریں گے، اس کے بعد کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو روک دیا گیا، داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو سمجھانے کے لیے حضرت عثمان غنی کو مکے کے اندر بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان غنی بہت مالدار تھے، لوگوں کی بڑی مدد کرتے تھے اور بہت سنجیدہ مزاج تھے، بہت نرمی تھی۔ تو آپ نے فرمایا عثمان، تمہارے بہت سارے احسانات لوگوں کے اوپر ہیں، تم چلے جاؤ، تم جاؤ گے لوگوں کو سمجھا دو گے، لوگ سمجھ جائیں گے، ان سے یہ کہنا ہم لڑنے نہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد آپ کو کفار مکہ سے ملے، لوگوں سے ملاقات کی، بات چیت کی، ساری ڈیٹیل بتائی۔ تو جانتے ہو مکے والوں نے کیا کہا؟ کہا عثمان تم آ گئے ہو مکے میں، عثمان تیرے لیے اجازت ہے، تو چاہے تو عمرہ کر لے، کعبے کا طواف کر لے۔ مزہ کہاں ہے اس جملے میں؟ مزہ کہاں ہے؟ مزہ، لذت کہاں ہے؟ وہ سیچیے۔ کہا عثمان تیرے لیے اجازت ہے، تو مکے میں آ گیا ہے، کعبے کا طواف کر لے، صفا مروہ کی صحیح کر لے، نیت کر لے، تجھے عمرے کا ثواب مل جائے گا، تیرے لیے اجازت ہے۔ مگر جانتے ہو عثمان غنی نے کیا کہا؟ عشق والے ایسے ہوتے ہیں، کہا اے لوگوں، اگر 1 سال بھی مکے میں رہوں گا تو کعبے کا طواف نہ کروں گا، اگر 1 سال بھی مکے میں رہوں گا تو کعبے کا طواف نہ کروں گا، اس لیے کہ کعبے کو عزت دینے والا کوئی اور نہیں، اللہ کا محبوب ہے۔ محبوب کو چھوڑ کر عثمان کعبے کا طواف کر لے، عثمان کی محبت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ 1 سال تک کعبے کے صحن میں بیٹھا رہوں گا مگر کعبے کا طواف نہ کروں گا، کعبے کا طواف کروں گا تو محمد کے پیچھے پیچھے چل کے کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کعبے میں ہیں، صحن کعبہ میں، کعبہ سامنے ہے، مگر عشق دیکھیے، کہا نہیں رسول اللہ کے بغیر عمرہ کر لوں؟ وہ عمرہ تو قبول ہی نہیں ہوگا جو حضور کے بغیر کیا جائے، وہ عمرہ تو مانا ہی نہیں جائے گا جو محبوب کے بغیر کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ پھر کفار مکہ نے مشورہ کیا
اور مشورہ کرنے کے بعد میں ایک شخص جس کا نام ہے عروہ ابن مسعود ثقفی، اگر اس شخص کا نام آپ کو یاد رہا تو صلح حدیبیہ جو یہ واقعہ پوری حدیث ہے، ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پوری جو یہ حدیث ہے صلح حدیبیہ کی، یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ کفار مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ نہیں صاحب آپ جو ہے جائیے۔ اصل میں عروہ ابن مسعود ثقفی کو کیوں بھیجا مسلمانوں سے اور میرے نبی سے؟ معاہدہ کرنے کے لیے، چونکہ یہ اپنے زمانے میں اپنے علاقے میں بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، چرب زبانی تھی، بولنا جانتے تھے، بولنے کی صلاحیت تھی۔ مگر میرے امام نے کہا بولنے والے میرے آقا کے سامنے کتنے بھی آ جائیں، مگر میرے محبوب کی شان یہ ہے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ اللہ نے آپ کو جو کمال عطا فرمایا وہ اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، نہ وہ زبان ہے، نہ وہ انداز ہے، نہ وہ جملے ہیں، نہ وہ نرمی ہے، نہ وہ مسکراہٹیں ہیں۔ غلاموں کی شان یہ ہے حضور کی ایک مسکراہٹ پہ جانیں قربان کر دیتے۔ تو عروہ ابن مسعود ثقفی حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناؤں۔ ثم ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحاب ما يعظم أصحاب محمد محمدا۔ عروہ ابن مسعود ثقفی جب آیا معاہدے کے لیے حضور کی بارگاہ میں، اس نے آنے کے بعد میں دیکھا کہ حضور بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں۔ اب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ کسی مسلمان کے جملے نہیں ہیں، یہ ان دشمنوں کے جملے ہیں جنہوں نے میرے نبی اور مسلمانوں کو مکے میں داخل بھی نہیں ہونے دیا، ان کے جملے ہیں۔ حق وہی ہے جو سڑ چڑھ کر بولتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے، آپ دبا نہیں سکتے حق کو، آپ کتنی برائی کر لیجئے، غیبت کر لیجئے، سازشیں کر لیجئے، مگر ہمارا تو مزاج یہ ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حق وہی ہے جو دشمنوں کی زبان سے نکلے، حق وہی ہے جو غیروں کی زبان سے نکلے۔ اب اس نے آنے کے بعد عروہ ابن مسعود ثقفی نے سارا منظر دیکھا۔ اب اگر آپ کا ذہن ہوگا تو ایک ایک جملے پہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ دشمن اسلام نے منظر کیا دیکھا، صحابہ کیسے حضور کے ساتھ، اس نے دیکھا قال فوالله ما تنخم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم۔ اس نے دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جب میری نبی تھوکتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عشق دیکھیے، میرے نبی جب تھوکتے ہیں یا کھکار شریف نکالتے ہیں، کھکار جانتے ہیں آپ؟ تھوک جس میں بلغم ہو اسے ہمارے ہاں کھکار کہا جاتا ہے۔ اس نے دیکھا اسلام کے دشمن عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہ جب میرے نبی تھوکتے ہیں یا کھکار نکالتے ہیں تو وہ زمین پہ کبھی نہیں گرتی ہے، گرتی تو کسی عاشق کے ہاتھوں اور ہتھیلی پہ ہے۔ الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ زمین پر کبھی نہیں گرتی ہے۔ جب میرے نبی تھوکتے ہیں یا کھکار شریف نکالتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ گرتی ہے، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ بخاری کے الفاظ ہیں فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ اس کھکار اور تھوک کو لے کے اپنے چہرے اور داڑھیوں پہ مل لیتے ہیں۔ ہے کسی دنیا کی فیکٹری میں اتنی عالی شان کریم جو کریم کا مزہ میرے نبی کا لعاب دہن دے رہا ہے۔ صحابہ کی محبت دیکھو، صحابہ کا عشق دیکھو، حضور کی غلامی دیکھو۔ کہا کس نے؟ یہ کوئی ایمان والا نہیں ہے سامنے، وہ ہے اسلام کا دشمن جو آج تک میرے نبی کو مانتا نہیں ہے۔ اس نے دیکھا میرے نبی جب تھوکتے ہیں، کھکار شریف نکالتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتی ہے بلکہ وہ کسی نہ کسی رسول اللہ کے غلام کے ہاتھوں میں گرتی ہے۔ دوسری بات وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا، اور جب وہ کسی بات کا حکم دے دیں تو سب دوڑنے لگتے ہیں۔
وہ کسی چیز کا حکم دے دیں، اور وہ حکم چھوٹا موٹا نہیں، اگر وہ جان دینا کا بھی حکم دے دیں تو ہجرت کی رات علی بستر پہ سونے سے انکار نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ کہہ دیں، جانتے ہو آپ اس بات میں کتنی لذت ہے، میرے نبی نے کہا تھا علی سو جاؤ، جانتے تھے دشمن دروازے پہ کھڑے ہیں، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی جانتے ہیں دشمن ہے، مگر علی نے انکار نہیں کیا، چونکہ علی والے بھی انکار نہیں کرتے ہیں۔ علی انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ انکار نہیں کیا۔ لیکن ہاں، انسانیت کے طور پر ایک ذہن میں خیال تو آتا ہی ہے انسان کے، شاید دشمن باہر دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ جانتے ہیں میرے بستر کو رسول اللہ کا بستر ہے، آئیں گے حملہ کر دیں گے، شاید میری زندگی کی آخری راتوں حضور کی محبت میں قربانی دینے کے لیے علی تیار ہے بستر پہ۔ دل میں خیال آتے ہی اللہ کے محبوب نے فرمایا، علی صبح اٹھنا، صبح اٹھنا۔ علی کو یقین ہو گیا اب موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آج کی رات نہیں آئے گی، چونکہ میرے نبی نے کہا ہے صبح اٹھنا، اور میرے نبی کی زبان کی شان یہ ہے، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی صبح اٹھنا۔ علی کے دل میں خیال آیا ہوگا چلو میں اٹھ تو جاؤں گا، لیکن صبح جب گھر سے نکلوں گا تو شاید دشمن تو دروازے کے باہر تلواریں لیے کھڑے میرے اوپر حملہ کر دیں گے۔ خیال آ رہا ہے میرے نبی کہہ رہے ہیں علی یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، اپنے پاس رکھو، صبح دے دینا اور تم بھی مدینے آ جانا، تم بھی مدینے آ جانا۔ اب علی کو یقین ہو گیا اب مجھے موت مکے میں نہیں مدینے میں آئے گی، اب مجھے مکے میں موت نہیں آئے گی، اب مجھے اس شہر میں موت نہیں آئے گی، اب جدھر میرے نبی ہجرت کر رہے ہیں اسی شہر میں موت آئے گی۔ علی سے لوگوں نے، ساتھیوں نے محبت میں، سمجھے، ایک زمانے کے بعد پوچھا علی یہ بتاؤ اس رات نیند آئی تھی؟ نیند آئی تھی؟ میں آپ کے سمجھنے کے لیے اور آسان کر دوں، میں نے یہ بات بیان کی کئی بار، جو لوگ شاید پہلی بار ہوں گے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہہ دے آپ کا نام لسٹ میں آ گیا ہے، ذرا ہوشیار رہنا، بس کہہ دے، کوئی خبر پختہ نہیں ہے، آپ کو نیند کئی مہینے نہیں آئے گی، اور نیند تو نیند، آپ صرف محلہ نہیں شہر چھوڑ دیں گے، شہر چھوڑ دیں گے، خبر پکی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، بس کسی نے کہہ دیا تیرا نام ہے، لوگ شہر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر علی کی بہادری پہ ناز کیوں نہ کروں؟ دشمن تلوار لیے کھڑے ہیں، یہ علی کا جگر ہے، مصطفیٰ کے بستر پہ لیٹے ہیں، جانتے ہیں دشمن باہر ہے، جانتے ہیں تلواریں لیے کھڑے ہیں، مگر سبحان اللہ علی لیٹ گئے۔ لوگوں نے کہا علی اس رات تو تمہیں معلوم تھا دشمن باہر کھڑے، نیند آئی تھی؟ کیا کہنے، فرماتے ہیں اس رات جیسی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی، اس رات جیسی نیند، اس رات جیسی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ لوگ حیران علی اس رات میں ایسا کیا تھا؟ علی اس رات میں تو تمہیں بے چین ہونا چاہیے تھا، پریشان ہونا چاہیے تھا، دشمن دروازے پہ ہیں، تمہیں اتنی اچھی نیند آ گئی زندگی میں کبھی نہیں آئی؟ فرماتے ہیں ہاں میں روزانہ رات کو سوتا تھا، کلمہ پڑھ کے سوتا تھا، شاید صبح اٹھوں نہ اٹھوں، زندگی کی آخری رات ہو، مگر وہ اتنی حسین رات تھی، اس رات میں مجھے موت کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ زندگی کی ضمانت شام کو ہی میرے نبی نے لے لی تھی۔ اس رات مجھے موت کا خوف نہیں تھا، اس رات مجھے موت کا ڈر نہیں تھا، چونکہ رات میں ہی میرے نبی نے میری زندگی کی ضمانت لے لی تھی۔ علی صبح اٹھنا، اور یہ بھی یقین تھا دوسرے دن بھی نہیں آئے گی، تیسرے دن بھی نہیں آئے گی، بلکہ جب تک میں مدینے نہ پہنچوں گا مجھے موت نہیں آئے گی۔ صحابہ کا عشق دیکھو، جانتے ہو کیسے؟ کیا فرمایا؟ وَإِذَا أَمَرَهُمْ، بخاری کے جملے، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا، جب اللہ کے محبوب حکم دیتے ہیں تو صحابہ دوڑنے لگتے ہیں، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے یہ کام جو میرے نبی نے حکم دیا ہے مجھے مل جائے، یہ کام مجھے مل جائے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات، اور یہ بیان کون کر رہا ہے؟ کون؟ جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ بتا رہا ہے حضور کی شان، صحابہ کیسی تعظیم کرتے ہیں۔ اس نے کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، کہا اور جب وہ وضو کرنے لگیں تو منظر دیکھنے کے قابل ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب پانی لے کے وضو کرنے لگیں
تو منظر دید کے قابل ہی ہوتا ہے. جب وہ کلی کر کے پانی گرانے لگتے ہیں، ان کے چہرے سے پانی لگ کے زمین پہ گرتا ہے، تو زمین تو تماشائی بنی انتظار میں ہی ہوتی ہے. زمین تو انتظار میں ہی رہتی ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے سے، ان کے جسم سے، ان کے پیروں سے لگنے والا پانی کا ایک قطرہ مجھے ملے گا. مگر صحابہ آپس میں ایسے دوڑتے ہیں پانی کو لینے کے لیے، ایسا لگتا ہے ابھی ان میں جنگ ہو جائے گی. ہر شخص کی تمنا ہے حضور کے وضو کا ایک قطرہ مجھے مل جائے. ہر ایمان والے کی تمنا ہے میرے رسول کے وضو کا ایک قطرہ مجھے مل جائے. اور وہ جب لیتے ہیں تو اپنے چہروں پہ، جسموں پہ، داڑھیوں پہ مل لیتے ہیں، اللہ اسی سے انہیں شفا دے دیتا ہے. حضور کا وضو ہے دنیا میں کوئی اتنی محبت کرنے والا؟ جو لوگ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم تو بڑی محبت سے ان سے کہتے ہیں ہمارے صبر کو آزماؤ مت، ورنہ اس کائنات میں اس محبوب سے زیادہ محبوب ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. اس محبوب سے زیادہ ہم نے کسی سے محبت نہیں کی، اس آقا سے زیادہ ہم نے کسی سے دل نہیں لگایا، اس محبوب سے زیادہ ہم نے کسی سے محبت نہیں کی. ہم نے تو اس محبوب کے لیے پوری دنیا کے سامنے یہاں تک کہہ دیا تھا اور پریکٹیکل کر کے دکھا دیا تھا، اے دنیا والوں یاد رکھنا، اگر ہمارے نبی کی ذات پر اور ان کی شان پر انگلی اٹھاؤ گے تو یاد رکھنا دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم ہی تھے کہ سمندر میں ہم نے گھوڑے ڈالے تھے، اور جب نام محمد لے کر ہم نے سمندر میں گھوڑے ڈالے ہیں تو نام محمد کی وجہ سے اللہ نے راستے بھی بنائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، فرمایا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب وہ وضو کرنے لگتے ہیں تو صحابہ دوڑتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان میں آپس میں تلواریں چل جائیں گی. یہ حضور کی محبت ہے. دنیا میں کوئی ایسا محبوب آپ کا جو کلی کرنے لگے اور آپ اسے لے کر پی لیں؟ ہے کوئی؟ کسی سے اتنی محبت کی گئی اس کائنات میں؟ ہے کوئی دنیا کا محبوب آپ کا ایسا کہ جس کی کلی کا پانی آپ لیں، جس کا تھوک آپ لیں، جس کا بلغم آپ لیں اور اپنے منہ میں اور چہرے پہ مل لیں؟ کوئی ایسا نہیں ہے. یہ صرف، اور جانتے ہو یہ ہے کیوں؟ میرے امام سے بار بار پوچھا کرو، چونکہ امام نے جتنا میرے رسول کی عظمت کا سکہ ہمارے دلوں میں بٹھایا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میرے امام کی محبت ہمارے دل سے نہیں جاتی ہے. میرے امام نے کہا یہ سارا منظر اس لیے ہے چونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ دوڑتے ہیں ان کے جسم سے لگنے والے پانی کو لے کر. محبت دیکھیے آپ، محبت کا اگر معیار آپ پڑھتے چلے جائیے تو جنگ احد کے موقع پر، مجھے اسی جملے پر ایک حدیث یاد آئی. جنگ احد کے موقع پر دشمنان اسلام نے ایک خبر پھیلائی مسلمانوں کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ آپ کی توجہ ہے؟ دشمنان اسلام نے جنگ احد کے موقع پر یہ خبر پھیلائی مسلمانوں کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں. معاذ اللہ. کیا کہا؟ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں. تاکہ وہ جانتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. جن کی ساری طاقت حضور کے چہرے کی زیارت ہو، جب وہ شہادت کا نام سنیں گے ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ہم میدان جیت لیں گے. خبر پھیلائی شیطان نے، اسلام کے دشمنوں نے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ پریشان ہو گئے. ایسے عالم میں ہوا یہ، ایک عورت مدینے کی. کہاں کی؟ مدینے کی. مدینے والے لوگ بھی بڑے بے مثال تھے. یہ تو آج کے حالات ہیں جو بدل گئے، ورنہ مدینے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے. مدینے والوں کی میرے نبی نے تعریف فرمائی ہے. مدینے کی ایک عورت، میری ماں اور بہنیں بھی اس پروگرام کو LED کے ذریعے نیچے سن رہی ہیں، غور کریں اس جملے پر. مدینے کی ایک عورت اس جنگ میں، اس کا باپ بھی ہے، شوہر بھی ہے، بھائی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. ایک عورت کی زندگی کے یہ سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ 4 رشتے ہیں: باپ ہونا، بھائی ہونا، شوہر ہونا، بیٹا ہونا. چاروں اسی جنگ میں ہیں. کافی دیر ہو گئی، مدینے میں خبر نہ پہنچی کہ جنگ احد کا حال کیا ہوا. کسی نے خبر پھیلائی اللہ کے محبوب شہید ہو گئے.
اس عورت نے مدینے کی پردہ لیا اور پردہ لینے کے بعد میں وہ اپنے گھر سے نکل گئی. صبر نہ ہوا اب جا کے خبر لوں جنگ احد میں ہونے والا کیا ہے. جب صبر نہ ہوا تو وہ عورت چلی. چلنے کے بعد میں اب ذرا غور کریے, راستے میں ایک شخص ملا. میں جو جملہ کہنے لگا ہوں اس کی لذت محسوس کیجیے گا. ایک شخص ملا, اس نے کہا تمہارے والد شہید ہو گئے. اس عورت نے لوٹ کے کہا یہ بتا رسول اللہ کیسے ہیں. پوچھا ہی نہیں باپ کے بارے میں, تو سنا ہی نہیں, کوئی تحقیق نہیں کی, کوئی بات نہیں کی. لوگوں نے کہا تیرے باپ شہید ہو گئے. فرمایا یہ بتا میرے آقا کیسے ہیں. اس نے کہا آقا کے بارے میں ابھی کچھ لوگوں نے شہادت کی بات کہی ہے. پھر وہ آگے بڑھی, تھوڑی سی آگے بڑھتی جا رہی تھی. ایک شخص اور ملا, اس نے کہا معلوم ہے کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے. تیرا بھائی شہید ہو گیا. اس نے کہا تو یہ بتا میرے آقا کیسے ہے. اور آگے بڑھی, ایک شخص ملا, اس نے کہا کیا حال ہے. کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا جو تیری زندگی کا رکھوالا تھا, تو بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا یہ بتا میرے آقا کیسے ہیں. اس نے کہا یہ بتا رسول اللہ کیسے ہیں. اور آگے بڑھی, اس نے کہا تیرے بڑھاپے کا ایک ہی سہارا تیرا بیٹا تھا, وہ بیٹا بھی احد کے میدان میں شہید ہو گیا. اس عورت نے کہا تو یہ بتا میرے آقا کیسے ہے, اللہ کے محبوب کیسے ہیں. جب احد کے میدان میں پہنچی, لوگوں سے پتہ کیا. پتہ کرنے کے بعد لوگوں نے کہا رسول اللہ سلامت ہیں. تو وہ عورت رسول اللہ کے پاس آئی, حضور کے قدموں کو بوسے دے کے کہہ رہی ہے چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم, چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد. دنیا اگر شہید ہوتی رہے تو ہوتی رہے. یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم عورتوں کو عزت کون دیتا, اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں سہارا کون دیتا. آپ نہیں آئے تھے تو ہمیں زندہ جلا دیا جاتا تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. اگر آج ہماری عزت سلامت ہے تو وہ آپ کی نالین کا صدقہ ہے, آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اس لیے کوئی ہے یا نہیں ہے, آپ سلامت ہیں. یا رسول اللہ تو ہم سلامت ہیں, آپ سلامت ہیں. بلکہ اس نے اپنے انداز میں کہا تھا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم, میں جی رہی ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار جنگ بدر کے موقع پر, جن کا نام ہے حضرت سواد. کیا نام ہے؟ سواد رضی اللہ عنہ. جنگ کا موقع ہوتا ہے تو لائنیں لگائی جاتی ہیں, صفیں. تو ایک لیڈر ہوتا ہے جو لائن لگاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک لیڈر ہوتا ہے جو یہ لائن لگاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں لائنیں لگوا رہے ہیں. حضور کے ہاتھ میں ایک جو ہے, کئی جگہ مختلف روایتیں ہیں کہ ایک کوئی لکڑی تھی یا آپ کے پاس کوئی تیر تھی کہ جس کے ذریعے آپ کوئی لائن سے اگر باہر نکلتا تھا تو حضور اشارہ کر کے پیچھے کرتے تھے. تو ایک جانثار حضرت سواد رضی اللہ عنہ, وہ تھوڑا سا لائن سے آگے تھے اور وہ بہت بہادر تھے. وہ اوپر کا کرتا یا قمیص یا جبہ کچھ بھی نہیں پہنے تھے, نیچے بس جو ہے تہبند اور لنگی وغیرہ باندھے ہوئے تھے. اب جب میرے نبی نے ان کے پیٹ پر نشان لگایا, کہا پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ پر مارا ہے, مجھے تکلیف ہوئی ہے, مجھے آپ سے بدلہ چاہیے, مجھے آپ سے قصاص چاہیے. اسلام میں قصاص بدلے کا حکم ہے. صحابہ حیران ہو گئے, حضور سے بدلہ لوگے, اللہ کے محبوب سے بدلہ لوگے. سبحان اللہ, لوگ تو سوچ رہے تھے کیا ہو گیا ان کو, حضور سے بدلہ لینے والے, مگر دیوانے تو دیوانے ہی ہیں. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. کہا نہیں مجھے بدلہ چاہیے. میرے نبی نے فرمایا لو بدلہ لے لو. بدلہ لینے تو لگے, کہتے ہیں مگر یا رسول اللہ آپ نے جب میرے پیٹ پہ یہ لگایا تھا تو میں قمیص نہیں پہنا تھا اور آپ جبہ شریف پہنے ہوئے ہیں. قصاص تو تب برابر ہوگا جب آپ کے جسم پر بھی جبہ نہ ہو. صحابہ حیران ہے کیا ہو رہا ہے, یہ جبہ نہ ہو تب ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص ہٹا دی, کہا لو بدلہ لے لو. جیسے ہی قمیص ہٹائی ہے وہ فوراً حضور کے جسم سے چمٹ گئے ہیں, حضور کے جسم کو چومنے لگے ہیں.
हुजूर के जिस्म को बोसा देने लगे हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, सवाद ये क्या किया तुमने, तुम बदला लेने वाले थे, लेकिन मैंने जब अपनी कमीज हटाई तो तुमने बदला ना लिया, बल्कि तुम तो मेरे जिस्म को चूम रहे हो। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ मैदान जंग में है, तलवारें चलने वाली हैं, थोड़ी देर के बाद मैं जामे शहादत नोश कर जाऊँगा। मेरे दिल में अरमान था, मेरे दिल में ये अरमान था, मरने से पहले, दुनिया से जाने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाए, मेरा जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाए, मेरा जिस्म आपके जिस्म से लग जाए, मेरा जिस्म आपके जिस्म से लग जाएगा तो अल्लाह आपके जिस्म की बरकत से मुझे बगैर हिसाब जन्नत अता फरमा देगा। सहाबा का अंदाज देखिए मोहब्बत करने का। और वहीं जंग ओहद, जहाँ खबर फैलाई थी मेरे नबी के शहीद होने की, जंग ओहद में वहीं एक जानिसार हज़रत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ख्मी हो गए, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ख्मी हुए। और जब बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ज़ियाद को मेरे करीब लाओ। काश के क़यामत के मैदान में मेरे नबी हम गुनहगारों के लिए कह दें, फ़रिश्तों इन ग़ुलामों को ज़रा और करीब लाओ, ज़रा और करीब लाओ, ज़रा और करीब लाओ। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, और करीब लाओ मेरे। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ियाद बिन सकन बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं, रूह निकलने वाली है, सांसें चल रही हैं, जिस्म लहू लुहान खून से ज़ख्मी हो चुका है। मेरे नबी ने इशारा फरमाया, ज़ियाद बिन सकन को मेरे और करीब लाओ, और करीब लाया गया। जब बिल्कुल हुजूर के करीब आ गए तो जानते हो, उन्होंने घसीटते हुए अपने लब और रुखसार हुजूर के कदमों पर रख दिए, और अपने रुखसार से हुजूर के तलवे रगड़ने लगे, ताकि हुजूर के तलवों की, हुजूर के पैरों की जो गर्दो गुबार है वो मेरे रुखसार पे लग जाए। और अपने होंठों से हुजूर के तलवों को बोसा देने लगे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो अपने अंदाज में कह रहे हैं, दुनिया से जाने वाला हूं, मगर मेरा हाल ये है, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जा। इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। ज़ियाद बिन सकन से ज्यादा अजीम मौत किसी और की कैसे हो सकती है, जो हुजूर के कदमों में है, जान दे रहे हैं। यह किसी और की बात नहीं है, हुजूर के आशिकों की बात है। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देख लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है, गारे सौर में 3 दिन क्यों रुके हैं? आपने सुना ना, गारे सौर में 3 दिन रहे। एक छोटी सी गार है जहाँ सही तौर पर तो एक आदमी रह सकता है, थोड़ी कशमकश करके 2 बंदे रह जाएंगे, इतनी छोटी सी जगह है। 3 दिन रहे, चाहते तो थोड़ी देर आराम करके दुश्मन वापस चले गए तलाश करके। मकड़ी ने उस गार के मुंह पे जाला तान दिया। इसका मतलब जानते हो, हुजूर से मोहब्बत करने वाले सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी हैं। मकड़ी ने गारे सौर के दरवाजे पर जाला तान दिया, जाला तान दिया। जाला जानते हो, जाला लगने की पहचान क्या होती है? कि ये जगह बहुत पुरानी है, यहाँ कोई आया गया नहीं है। और कबूतरों ने, एक जोड़े ने, कबूतर और कबूतरी ने आके वहीं घोंसला रख के अंडे भी दे दिए, ताकि सबको पता चल जाए अगर इस गार में दाखिल हुए होते तो जाला भी टूट गया होता और ये अंडे और घोंसला भी हट गया होता। देखो, अपने अपने हिस्से की सारी कुर्बानी दे रहे हैं। इन्हें क्या मालूम था आज ये कुर्बानी देंगे, मगर कबूतरों को ऐसी बका मिलेगी, क़यामत तक मक्के और मदीने में कबूतर रहेंगे। पूरी दुनिया का मुसलमान जब हज और उम्रा के लिए जाएगा तो पहले बैग में सामान बाद में रखेगा, कबूतर के लिए दाना पहले रखे ले जाएगा। शहर रसूल में जाता हूं, किसी और के लिए नहीं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में घोंसला बनाने वाले कबूतरों के लिए दाना लेके जा रहा हूं। कर दिया। अब 3 दिन गारे सौर में रहे। दुश्मन आए, करीब थे, चले गए, चले गए। चाहते तो रात में निकल जाते, लेकिन जानते हो 3 दिन क्यों रुके? मुझे तो ये समझ आया, अबू बकर सिद्दीक ने जो ख्वाहिश की थी कि हुजूर की चौखट पे बैठा रहूं, हुजूर के हुक्म पर माल खर्च करूं, और तीसरी ख्वाहिश ये थी, आंखें मेरी हों, चेहरा रसूल का हो। मेरी आंखें कुछ ना देखें, बस हुजूर का चेहरा देखें। अब चूंकि
اسی حدیث میں ہے. اور سنیے فرمایا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اور جب وہ وضو کرنے لگتے ہیں تو وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا ہے. صحابہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جنگ ہو جائے گی ان میں پانی کے ایک قطرے کے لیے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اور جب حضور بولنے لگتے ہیں، جب میرے نبی کے لب ہلتے ہیں. جانتے ہو جب صحابہ حضور کے سامنے بیٹھتے تھے تو ان کی توجہ حضور کے لبوں پہ ہوتی تھی. میرے امام کہتے ہیں دیکھو تعریف کرنے والے بھی کیسے ہوتے ہیں، یہ جو لب ہے نا پتلے پتلے خوبصورت سے، میرے امام نے حضور کے لبوں کی تعریف کی، فرمایا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. صحابہ میرے نبی کے لبوں کو دیکھتے تھے حضور کی زبان سے کیا نکلنے والا ہے. تو فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ، اور جب میرے نبی بات کرنے لگیں تو صحابہ اپنی آوازوں کو ہلکا کر لیتے تھے، ایسا لگتا تھا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ اس محفل کی برکت سے آنے والی سال میں بھیج دے آپ کو. لیکن بہت سارے لوگ ایک مسٹیک کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سارے لوگ ایک مسٹیک کرتے ہیں. وہ مسٹیک کیا ہے کہ جیسے ہی وہ باب السلام سے سنہری جالیوں کی طرف حضور کے مزار شریف کی طرف داخل ہوتے ہیں زیارت کے لیے، تو کچھ لوگ بلند آواز سے سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی جیب سے موبائل نکالیں گے، پھر اس میں کیمرہ کھولیں گے، پھر اس کیمرے کو اور اچھے سے سیٹ کریں گے، خوبصورت ویڈیو آئیں، اور اس کے بعد سیلفی لینے کے لیے کیا اس طرف کریں گے، یعنی پیچھے سنہری جالی ہے تو اس طرح کریں گے اپنے آپ کو لینے کے لیے کہ سنہری جالی آ جائے. اب ذرا غور کیجئے، آپ سنہری جالی لینے کے لیے کیمرہ اس انداز میں کریں گے تو آپ کی پیٹھ کدھر ہو رہی ہے؟ جدھر میرے نبی کا چہرہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ غور کیجئے اس بات پر. اس بارگاہ میں تھوڑی دیر کے ادب سے وہ مل جاتا ہے جو سالوں سال کی عبادت سے نہیں ملتا ہے. اسی سنہری جالی پر قرآن کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو حضور کی بارگاہ میں آؤ تو آوازیں ہلکی رکھو، آوازیں تیز نہ کرو، ورنہ اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تو صحابہ کا انداز کیا ہے؟ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ، جب حضور بولنے لگیں تو صحابہ اتنی خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں. اب دیکھیے وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور کوئی شخص ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کی شان کی وجہ سے ٹکٹکی باندھ کے ان کی طرف دیکھتا نہیں ہے. یہ بھی احترام ہے. تو اب اسی جملے کو ذہن میں رکھیے، احترام اور ادب کی وجہ سے کوئی ٹکٹکی باندھ کے ادھر نہیں دیکھتا، احترام کی وجہ سے نظریں جھکائے رہتے ہیں. تو ابو بکر کے دل میں خواہش تھی زندگی میں کوئی تو ایسا موقع ہو کہ میں دل کھول کے حضور کا چہرہ دیکھ لوں، کوئی تو ایسا موقع ہو میں دل کھول کے چہرہ دیکھ لوں. اب اتنی قربانیاں دین کے لیے دیں. اللہ کی نعمت نے اعلان فرمایا ابو بکر جب تو نے دین کے لیے سب کچھ کیا ہے تو ہم تیری یہ خواہش ضرور پوری کریں گے، مگر کریں گے کب؟ مجمع میں نہیں، بھیڑ میں نہیں، لوگوں میں نہیں، مکے میں نہیں، تنہائی میں تیری آنکھوں کو وہ جلوہ دکھائیں گے جو جلوہ کائنات میں کوئی نہ دیکھے گا. تنہائی میں تیری آنکھیں وہ جلوہ دیکھیں گی جو جلوہ کوئی نہ دیکھے گا. اب ہوا یہ غار ثور میں 3 دن کے لیے چلے گئے. پہلے ابو بکر صدیق گئے، آپ نے سنا ہے پرانی بات ہے، گئے صفائی کی اور اب اپنی گود لے کر بیٹھ گئے. ابو بکر اونٹ لے کر جا رہے ہو، کھانے کا سامان لے کے جا رہے ہو، اونٹ لے کر جا رہے ہو، کیا بات ہے اگر چھوٹا سا بستر بھی لے جاتے؟ بستر کیوں نہیں لے کے گئے؟ ہاں بستر نہیں لے جاؤں گا، بستر لے جاؤں گا تو میری گودی بستر کیسے بنے گی؟ اگر میں حضور کے لیے بستر لے جاؤں گا تو میری گود کو یہ شرف کیسے ملے گا کہ اللہ کے محبوب اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ دیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہیں. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ تیاری ہو گئی، آپ آ جائیے. اب ذرا غور سے سنیے گا، جو واقعہ آپ نے سنا ہے وہ تو آپ کے ذہن میں، اس میں باریک بات کیا ہے. آئے میرے نبی نے ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھا، اور جب سر رکھا، سر رکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں. ابو بکر جس جلوے کو تم کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے اب دل کھول کے دیکھ لے. اب انداز دیکھیے، کوئی بیٹھا ہے، میں بیٹھا ہوں، اور کوئی شخص پیر پھیلا کے لیٹ جائے اور اس کا سر میری گود میں ہو تو میری نظر کہاں ہوگی؟ ٹک ٹکی باندھ کر چہرے پر.
سامنے جانتے ہو وہ چاند ہے جس پر آسمان کا چاند بھی ناز کرتا ہے۔ ابو بکر تیری گود کو سلام، تیرے بستر کو سلام، تیری محبت کو سلام، تیری تمناؤں کو سلام۔ تو نے مانگا بھی تو خدا سے کہا مانگا، محبوب کے چہرے کا دیدار مانگا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے۔ اب ذرا غور کیجئے، محبت کیا ہے صحابہ کی؟ سانپ نے کاٹا، آپ نے سنا ہے سانپ کے کاٹنے کا انداز جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ سانپ جب پیر میں کاٹتا ہے، انگوٹھے میں یا ہمارے تلوے میں کسی بھی جگہ پر جب سانپ کاٹتا ہے تو زہر کا انداز یہ ہوتا ہے کہ زہر بہت تیزی سے اوپر کی طرف بھاگتا ہے، جسم میں پھیلنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بند باندھتے ہیں کسی رسی کا، کسی کپڑے کا، یہ انداز ہے۔ ابو بکر صدیق کے پیر میں کاٹ لیا، اے ابو بکر تم نے اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ کے اس میں تو لگا دیے، مگر جسم کے کپڑے پھاڑ کر بند کیوں نہیں باندھ رہے ہو؟ زہر پھیلنے دے رہے ہو؟ جسم کے ہر حصے میں زہر جانے دے رہے ہو؟ کہا ہاں میں زہر جانے دے رہا ہوں۔ زہر اس لیے جانے دے رہا ہوں جب یہ زہر میری نظروں تک پہنچے گا تو میرا آنسو نکل کے مصطفیٰ کے چہرے پہ گرے گا۔ زہر جا رہا ہے۔ اب جانتے ہیں جب انسان پریشانی کے عالم میں ہو، ایسے بہت سارے لوگ ہیں مجھے کبھی پریشانی میں ہوتے فون کرتے ہیں تو وہ سلام بھی نہیں کرتے۔ پریشانی کا دور انسان ایسا ہوتا ہے سلام بھی بھول جاتا ہے، اور ایسی کوئی عیب والی بات نہیں ہے، سلام بھول گیا خوف کے مارے، ڈائریکٹ حضرت شہر قاضی صاحب یہ مسئلہ ہو گیا۔ انسان پریشانی میں ہوتا ہے خیریت بھی نہیں لیتا، سلام بھی نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ مگر ابو بکر صدیق سے پوچھو، جب ان کا آنسو میرے نبی کے رخسار مبارک پہ گرا، میرے نبی نے آنکھیں کھول کے کہا ابو بکر صدیق کیا ہوا؟ تو ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا رسول اللہ، بلکہ یہ بھی نہ کہتے بلکہ کہتے سانپ نے کاٹ دیا۔ مگر ابو بکر صدیق کا پوری زندگی انداز یہ تھا کہ جب میرے نبی سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مسئلہ یہ ہے، مگر آج جب سانپ نے کاٹا ہے سبحان اللہ میرے نبی نے کہا ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر کو چاہیے تھا فوراً کہہ دیتے سانپ نے کاٹ لیا، مگر زہر جسم میں پھیل گیا، آنسو نکل رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں سانپ نے کاٹ لیا، پھر بھی ادب کے ساتھ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میرے آقا، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ سبحان اللہ، کس کے یہاں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے، اور سانپ کے کاٹنے کی شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے۔ اللہ کے محبوب نے لعاب دہن نکالا، تھوک شریف نکالا، حضرت ابو بکر کے سانپ کے کاٹنے کی جگہ پہ لگا دیا۔ سانپ نے کاٹا ہے، باریک سا سوراخ ہے، غور کیجئے گا میرے اس جملے پر، سانپ نے کاٹا، ہلکا سا زخم ہے، سوراخ ہے، جس کی جگہ سے پورے جسم میں زہر پھیل رہا ہے، میرے نبی نے وہیں پر تھوک شریف لگایا، جہاں سے پورا زہر پھیلا ہے وہیں سے ابو بکر تیرے جسم میں پورا تھوک بھی پھیل جائے گا۔ ورنہ ابو بکر صدیق کو میرے نبی چاہتے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے، زہر کا اثر ختم ہو جاتا، مگر زہر گیا ہے تو لعاب دہن بھی جائے گا، زہر گیا ہے تو میرا تھوک بھی جائے گا، جہاں جہاں زہر جائے گا وہاں مصطفیٰ کا لعاب دہن جائے گا، تاکہ جسم میں جو زہر تیرے پھیلا ہے، اب یہ عشق کا زہر ہے، یہ عشق ہے، عشق، اور یہ عشق پھیلا ہے، اب یہ عشق کا حال یہ ہے، تجھے مارا بھی جائے گا تو تیری زبان پر صرف میرا ہی نام ہوگا، دنیا تجھے کتنی ستائے گی لیکن دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تجھے پیچھا کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان، اور اگر بات فاروق اعظم کی کروں تو فاروق اعظم نے پوری زندگی ایک دعا کی، کہا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے لیکن موت مدینے سے باہر نہیں، شہر رسول میں دینا، مجھے موت مدینے سے باہر نہیں، مجھے موت مدینے سے باہر نہیں، شہر رسول میں دینا۔ شہر رسول کتنا عظیم ہے، سبحان اللہ۔ میں تو کہتا ہوں، اور آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے حضور کے قدموں میں جنت البقیع ہے۔ کہاں ہے؟ حضور کے قدموں میں۔ اب جو حضور کے قدموں میں دفن ہو، میرا نہیں ایمان کہ ان کو پریشان کیا جائے گا، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار پوری زندگی یہ تمنا کرتے رہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جو ہے غلاموں میں ہمارا نام شامل ہو جائے اور شہر رسول میں ہمیں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ تو حضور کے صحابہ کیسی محبت کرتے تھے؟ ایک غلام حضور کی بارگاہ میں آیا، دیہات کا رہنے والا، بخاری شریف کی حدیث سے دوسری جلد میں ہے، عن انس ان رجلا من اهل الباديه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الساعه فقال يا رسول الله متى الساعه قائمه قال ويلك وما اعددت لها قال ما اعددت لها الا اني احب الله ورسوله قال انك مع من احبب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا۔ ہماری محفل بہت مکمل ہونے کے قریب ہے۔ ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا اور اس نے آ کے میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا کہا؟ توجہ ہے آپ کی؟ قیامت قیامت قیامت۔ آپ کو معلوم ہے جن لوگوں کی ایگزام کے لیے تیاری ہو جائے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ایگزام کب ہے؟ کیوں؟ چونکہ تیاری ہو چکی ہے، اور جن کی تیاری نہ ہو تو وہ دعا کر دیتے ہیں ایک دن اور لیٹ ہو جائے، ایک دن اور لیٹ ہو جائے، ایک دن اور لیٹ ہو جائے تاکہ موقع مل جائے اور یاد کرنے کا، ہم ناکام نہ ہو کامیاب ہو جائیں۔ یہ محض آپ کے سمجھانے کے لیے کہی۔ اب آنے والے نے کہا قیامت کب آئے گی؟ جانتے ہو قیامت کے آنے کی جلدی تو اسی کو ہوگی جس کی آخرت کی تیاری ہو چکی ہے، جس کی تیاری آخرت کی وہ کہے گا جلد آ جائے، اپنے کیا ٹینشن ہے۔ لیکن جن کے پاس تیاری نہیں ہے وہ تو انتظار کریں گے تھوڑا اور وقت لگ جائے۔ میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعۃ قائمہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے وما اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو نے قیامت کے لیے، آواز نہیں آئی آپ کی، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ نہیں، پابندی سے تراویح پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، دین کا کام بھی کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ذکر کر دیتا۔ مگر سبحان اللہ وہ صحابی تھے، وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے ہمارے اعمال اللہ انہی کے صدقے میں قبول فرمائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، انہوں نے جانتے ہو کیا کہا؟ الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے کب کہا؟ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت سخت دن ہے، قیامت کے بارے میں قیامت کے دن زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے بارے میں تیاری کرنے والے پوچھنے والے بتا تیاری کیا، جنت میں کیسے جائے گا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کب کہا کہ میں نماز کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا؟ میں نے کب کہا؟ میں نے کب کہا میں روزے کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا؟ میں نے کب کہا حج و زکوٰۃ کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ لا صلاۃ ولا صوم ولا زکوٰۃ ولا حج، میرے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں پھر قیامت کا سوال کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا دیوانہ ہوں، میں آپ کا شیدائی ہوں، میں آپ کا فدائی ہوں۔ یا رسول اللہ کیا جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ کیا جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تو اپنی محبت میں سچا ہے، انک مع من احببت، اگر تو سچا ہے تو تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اگر تو سچا ہے تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضور کے ایک اور جانثار عشق دیکھیں صحابہ کیسے کرتے ہیں حضور سے۔ ایک اور جانثار حضرت عبداللہ بن زید انصاری مدینے کے قریب ایک گاؤں میں رہتے ہیں، موقع بموقع حضور سے ملاقات کے لیے، جیسے ہمارے ہاں لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، شہر آتے ہیں ضرورت کی چیزوں کے لیے، تو حضور سے کبھی کبھی ملاقات بڑی محبت کرتے تھے اور حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، جس دن وصال فرمایا، پردہ فرمایا، اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کا بڑا بیٹا آیا اور بڑے بیٹے نے آنے کے بعد کہا ابا حضور آپ کو معلوم ہے آج میرے نبی نے پردہ فرما لیا ہے۔ غم زدہ ہو گئے، زمین پہ لیٹ گئے، رونے لگے، سسکنے لگے، بلکنے لگے، روتے روتے برا حال ہو گیا، اور آخر میں جا کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ مجھے نابینا کر دے، اے اللہ تو میری آنکھیں واپس لے لے، اے اللہ اب میں دنیا میں اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں،
اے اللہ میری آنکھیں واپس لے لے، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ لوگ حیران ہیں، دنیا کے لوگ تمنا کرتے ہیں مولا آنکھیں دے دے، آپ دعا کر رہے ہیں آنکھیں لے لے، آخر یہ آنکھیں لینے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب میرے نبی نے پردہ فرما لیا ہے تو مجھے اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے، مجھے اس دنیا میں اب ان آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنے والی ذات، زیارت کے قابل ذات، دیدار کے قابل چیز اگر اس دنیا میں کوئی تھی وہ جو چہرہ مصطفیٰ جان رحمت تھا۔ اب اللہ کے محبوب کا جب چہرہ میری نگاہوں کے سامنے نہ رہا تو مجھے اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے؟ دیکھیں تو صحیح حضور کے غلام کیسی محبت کرتے ہیں۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں آپ کو باپ بیٹے کی بات بتا دوں۔ جنگ بدر کے موقع پر ابو بکر صدیق حضور کی طرف سے اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن دشمنان اسلام کی طرف سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب کلمہ پڑھ کے مومن بنے، دیکھو عشق کیسا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، یہی ابو بکر صدیق کا مزاج ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال اسی کو بار بار کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ابو بکر صدیق اور باپ بیٹے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، جب کلمہ پڑھ لیا مومن ہو گئے تو آپ کے بیٹے نے کہا ابا معلوم ہے آپ کو بدر کے میدان میں آپ حضور کی طرف سے آئے تھے، میں دشمنوں کی طرف سے، آپ کو یاد ہے آپ کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے تھے، آپ کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے تھے، مگر میں نے تلوار ہٹا لی یہ سوچ کر کے سامنے میرے باپ ہیں، میں نے آپ پہ تلوار نہیں چلائی، چھوڑ دیا میں نے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں مگر شہزادے اگر تو ایک بار میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا، اگر تو ایک بار میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں تجھے زندہ نہ چھوڑتا، اس وقت تو میرا بیٹا نہیں محمد کا گستاخ تھا، اور محمد کے گستاخوں کی سزا یہی ہے کہ ان سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے گا، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، عزت اسی کی جائے گی جو نام محمد کی عزت کرے گا، تعظیم اسی کی جائے گی جو میرے نبی کے نام کی تعظیم کرے گا، بڑا اسی کو سمجھا جائے گا جو میرے نبی کو اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا جانے گا، اسی کو سر کا تاج بنایا جائے گا جو میرے نبی کے نالین کو اپنے سر پہ رکھے گا، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، ایک بیوی ام حبیبہ، کیا نام ہے؟ ام حبیبہ، یاد رکھیں اس جملے کو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی تھی، ہیں کس کی بیٹی؟ ابو سفیان کی۔ کس کی؟ ابو سفیان کی، جو بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اس زمانے میں نہیں تھے، بیٹی مسلمان ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا، حضور کے نکاح میں آ گئیں۔ اب جب جنگ بدر کا موقع ہوا یا اس کے جنگ احد کا موقع ہوا تو جب معاہدہ مکہ اور مدینے والے میں ہوا توڑ دیا انہوں نے، تو ابو سفیان تیزی کے ساتھ مدینے آئے کہ حضور سے مل کے بات کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ ناراض ہو کر ایک لشکر تیار کر کے حملہ کر دیں۔ آنے کے بعد سیدھے گئے۔ ابو سفیان کو یہ گمان تھا کہ ام حبیبہ میری بیٹی تو حضور کے گھر میں ہے، جاؤں گا تو بڑی عزت کے ساتھ بٹھائے گی، مگر دیکھو کلمہ پڑھنے والے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، انہوں نے مزاج یہ دیا ہے سب سے پہلے حضور کی عزت ہے تبھی کسی اور کی عزت ہے، اگر حضور کے نام کی عزت نہیں تو کائنات میں کسی کے نام کی کوئی عزت نہیں ہے۔ باپ ہے ابو سفیان، باپ بیٹی کے دروازے پر آئے ہیں، حضور کا بستر لگا ہوا ہے، چادر بچھی ہوئی ہے، ابو سفیان کے دل میں خیال آیا اسی بستر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ جیسے ہی بستر پہ بیٹھنے والے تھے، سگی بیٹی ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا، سگی بیٹی ام حبیبہ نے۔ آج ہمارے لوگوں سے عمل نہیں ہو رہا ہے، نہیں یار اب کیسے بچ سکتے ہیں، زمانہ ہے، ماحول ہے، کیسے کریں، مجبوری ہے، ملنا پڑتا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، شادی کرنی پڑتی ہے، کیا کریں، سب سے رکھنا پڑتا ہے تعلقات ایمان والے ایسے نہیں ہوتے ہیں، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں یا رسول اللہ
جو آپ کے نام کی تعظیم کرے گا ہم اس کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، اور جو آپ کی عزت میں کوتاہی کرنے کی کوشش کرے گا ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تمہیں یاد نہیں حضرت سعد نے اپنی ماں سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تو یا تو محمد کا دامن چھوڑ دے یا میں بھوکی رہ کے مر جاؤں گی۔ میرے امام نے ترجمانی کی حضرت سعد کی، سعد نے کہا تھا میری ماں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، رسول خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں۔ ام حبیبہ بستر سمیٹ لیا ہے ام حبیبہ نے۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا کیا تم نے؟ کیا کیا تو نے یہ؟ کیا تو نے اپنے باپ کو اس بستر کے قابل نہیں سمجھا، یا پھر یہ بستر تیرے باپ کے قابل نہیں ہے؟ مسکرا کے کہا تھا یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے اور میرا باپ اس وقت ناپاک ہے۔ یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے، پاک، اور میرا باپ ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ناپاک ہے۔ رسول اللہ کے پاک بستر پر کوئی ناپاک شخص بیٹھ جائے یہ ام حبیبہ کی محبت کو گوارا نہیں ہے۔ ام حبیبہ کی محبت کو یہ کسی بھی طور پر گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور تو کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کس انداز میں حضور سے محبت کرتے تھے۔ تو اب یہ ساری محبتیں اسی چیز کو عروہ ابن مسعود ثقفی بیان کر رہے ہیں۔ آپ ہیں وہیں یا کہیں اور چلے گئے؟ میں جو بیان کر رہا تھا، میرے نبی جب وضو کرتے ہیں اور وضو کے قطرے جب زمین پر گرنے لگتے ہیں تو زمین پر پہنچتا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ میں ذرا یہاں پر آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہنے لگا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کوئی زمین پہ بیٹھ کر وضو کرے تو وہ چہرے پہ جب پانی مارے گا تو چہرے سے پانی لگنے کے بعد جب گرے گا تو زمین تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ کتنی دیر لگے گی؟ کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ لیکن سبحان اللہ صحابہ کی تیزی دیکھو، ایک قطرہ بھی زمین کو نہیں مل رہا ہے، ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں پہنچ رہا۔ زمین تو انتظار میں ہی ہے، چند سیکنڈ میں ڈالیں گے اور زمین پر ہم ڈالتے ہیں زمین پر، مگر صحابہ کی محبت کا حال دیکھو، ایک قطرے کے لیے زمین ترس رہی ہے، محبوب کے چہرے سے لگنے والا مجھے پسینے کا ایک قطرہ مل جائے۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں عروہ ابن مسعود ثقفی نے، جو صلح کرنے کے لیے شخص آیا، صلح ہو گئی، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں۔ اب وہ شخص واپس گیا مکے میں، صلح کرنے آیا تھا میرے نبی، صلح ہو گئی، بات شرطیں طے ہو گئی۔ اب وہ شخص گیا واپس مکے میں، وہاں تمام بڑے بڑے ابو جہل، ابو لہب، تمام اسلام کے دشمن بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب وہ مکے میں گیا، اس نے جانے کے بعد جو اپنی آنکھوں سے حال دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ اب دیکھو، محفل غیر کی ہے، ذکر میرے یار کا ہے، محفل دشمنوں کی ہے، ذکر محبوب کا ہے۔